السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک بہتر زندگی نصیب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شریعت، قرآن اور حدیث نازل کیا ہے اور ہم کو عطا کیا ہے۔ اب ہم پر ذمہ داری ہے اور ہم پر یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نازل کردہ شریعت پر اپنی زندگی گزاریں۔ اب جو مسلمان، اب جو انسان بہتر زندگی گزار رہا ہے، اس پر ایک اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک اور ذمہ داری اس پر پڑتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس زندگی کے بارے میں بتائے اور دوسروں کو بھی صحیح رہنمائی کرے۔ تو یہاں پر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی بہتر گزارے اور دوسروں کی زندگی بھی بہتر کرے۔ تو خاص طور پر دین کی دعوت کے متعلق ہم ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جب لوگوں کو ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہم ضرور اسلام کے بارے میں بات کرنا چاہیے اور ان کی اصلاح بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں خاص طور پر بات کروں گا کہ انسان جب دوسروں کو بات کرتا ہو تو کتنی حد تک بات کرنا چاہیے، اور جہاں پر اسے علم نہیں کیسے خاموش رہ جانا چاہیے۔ خاموش رہنا یہ ایک بہترین صفت ہے، یہ کامیاب انسان کی، یہ کامیابی کے لیے ایک بہترین راستہ ہے، یہ کامیابی کے لیے ایک شرط ہے۔ خاموشی یہ معمولی چیز نہیں ہے، خاموشی انسان کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، اس وجہ سے کہ انسان کی یہ فطرت بن چکی ہے کہ جہاں پر اسے پوچھا اور نہ پوچھا جائے، جہاں پر اس سے بات تعلق ہو یا اس سے تعلق نہ ہو، ہر جگہ پر انسان اپنی زبان کو دوڑاتا ہے، ہر جگہ پر انسان اپنا نام اور اپنی شہرت اور اپنا عہدہ دکھانا چاہتا ہے، ہر جگہ پر انسان اپنی واہ واہ سننا چاہتا ہے۔ یہ چیز انسان کے لیے تباہ کر دینے والی ہے، ریاکاری ہے، اور اس کے لیے بہت ہی خراب اس کے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں۔ سکوت، صمت، خاموش رہ جانا، یہ اسلام کی ایک اہم تعلیمات ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دین سمجھائے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول کو دین کے متعلق سوال کیا گیا مگر رسول خاموش تھے۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اپنے طرف سے دین نہیں بنائے تھے، جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی تھی وہی ہم کو سمجھاتے تھے، وہی بات وہی دین ہم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ تو اس طرح شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان خاموش رہنا، انسان سکوت کی حالت میں رہنا، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے الفاظ میں بہت بڑا فیصلہ سنایا، کہا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو خاموشی وہاں پر جہاں پر فتنے کا زمانہ ہے، خاموشی وہاں پر جہاں پر آپ کے لیے نقصان ہے، اور خاموشی خاص طور پر وہاں پر جہاں آپ سے تعلق نہیں ہے۔ تو جہاں پر ہم سے نہیں پوچھا گیا، جہاں پر ہماری بات کی عزت نہیں ہے، جہاں پر ہمارا بولنا ان کے لیے پسند نہیں ہے، وہاں پر ہم اپنی زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ یہ خاموشی ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوش میں، غصے میں، لوگوں کی تعداد، لوگوں کو اکثر یہ دیکھ کر کے ایک طرف ہو جا کر مخالف سمت میں بات کر دیتا ہے۔ جب دوسرے مرتبہ سامنے والی جماعت کا جب وقت آتا ہے، اس وقت جو کچھ زبان کھولا تھا باقاعدہ اسے نوٹ کیا جائے گا، اس پر بھی باقاعدہ بات چیت اور فیصلہ کیا جائے گا۔ اس طرح انسان جہاں پر بات کرنا چاہیے وہیں پر بات کرے، اور جہاں پر خاموش رہنا چاہیے بہتر ہے کہ وہاں پر خاموش رہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ترمذی میں حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرسول کان طویل الصمت، بہت ہی زیادہ خاموش رہنے والے، بہت دیر تک خاموش رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول خاموش رہنے کی وجہ سے ذکر کیا کرتے تھے، خاموش رہنے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، خاموش رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا، خاموش رہنے کی وجہ سے لوگوں کی باتوں پر غور فکر کرنا اور ان کو صحیح طریقہ سمجھانے کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اور یہی فائدے ہر انسان کے لیے بھی ہیں، جو انسان خاموش رہتا ہے اس کے لیے بہت سے دوسرے فائدے نکل کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی
کی ہے اس بندے کے لیے جو خاموش رہتا ہو، زیادہ اپنی زبان نہیں چلاتا ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ رحم اللہ امرأن تکلم فغنم، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو بات کر کے مالدار ہو گیا، بات کر کے فائدہ مند ہو گیا، یعنی دین کی دعوت دیے، حق کی بات سنائے اور نصیحت کیے، صحیح مشورہ دیے، ضرورت پر تجارت کیے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کے لیے مال جیسے ہیں، آپ کے لیے یہ نفع ثابت ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز وَسَكَتَ فَسَلِمَ، اور جو خاموش رہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحم کرے۔ تو انسان کبھی اپنی زبان کھول کر کے مصیبت مول لیتا ہے، تو اس وجہ سے خاموش رہنا انسان کے لیے سلامتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث بحقی میں موجود ہے جس میں اللہ کے رسول نے انسان کے اکثر گناہ کس عضو سے ہوتے ہیں بتایا کہ ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، سب سے زیادہ انسان اپنے زبان سے گناہ کرتا ہے، کبھی کبھی جھوٹ، کبھی کسی کی غیبت، کسی سے غداری، دھوکہ، اور کسی کو گالی دینا، کسی کے بارے میں اتنی بری بات کہ دوسرے سامنے والے کو تکلیف ہو، کبھی کسی کے متعلق یعنی حرام چیز کھا لیا، اور اس طرح حرام باتیں، لغو باتیں کر کے انسان اپنے زبان سے دوسرے عضو سے زیادہ زبان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو نصیحت کرتا ہے کہ جب بھی آپ بات کریں تو حق بات کریں یا خاموش رہ جائیں۔ اللہ نے کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ جب بھی زبان کھول کر بات بتائیں، جب بھی آپ بات کریں تو حق ہو، سچ ہو، صحیح ہو۔ اگر نہیں ہے، آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو صبر کر لو، خاموش رہ جاؤ، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دوسرے الفاظ میں بیان کی ہے کہ کرہ اللہ لکم ثلاث، اللہ 3 اعمال کو پسند نہیں کرتا، تمہارے اندر 3 چیزیں پسند نہیں کرتا۔ قیل وقال، کہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرنا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس کی باتیں ایسے ہیں، اس کی باتیں ایسے ہیں، ایک طرف سے باتیں دوسری طرف لگانا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ کثرت السوال، اور زیادہ سے زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، بار بار سوالات کرنے کی وجہ سے انسان کی عزت بھی گھٹتی ہے، آپ کے لیے راستہ تنگ بھی ہو جاتا ہے۔ اضاعت المال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کو بھی پسند نہیں کرتا، تو انسان اپنے ہاتھ کو بھی اسراف سے بچانا چاہیے، اپنی زبان کو بھی اسراف سے بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے وہی کچھ کرے۔ کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ زبان کھولے تو بہتر بات کرے، یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، یا تو اس کے طرف سے آپ کا فائدہ ہو یا سامنے والے کا فائدہ ہو، اتنی ہی بات کیا کرے، اس سے زیادہ بات نہ کیا کرے۔ اگر بات نہیں ہے تو خاموش رہ جائیں، آپ کے لیے یہی بہتر چیز ہے۔ انسان جب بھی زبان سے کچھ کہتا ہے، بولتا ہے، یا ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 فرشتے ہیں جو ہمیشہ یہ باتیں لکھ لیا کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم بات کرتے ہیں باقاعدہ اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ سورۃ القاف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ آپ باتوں کے ذریعے لفظ بہ لفظ کہتے ہو، جو کچھ آپ بات کیا کرتے ہو، لکھنے والے، حفاظت کرنے والے باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن ہماری ہر بات پر سوال ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہمارے زبان سے نکلنے والے کلمات پر بھی پوچھا جائے گا؟ تو رسول نے کہا کہ ہاں ضرور، کبھی کبھی انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت جاتا ہے، کبھی کبھی انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے وہ ایک کلمے کی وجہ سے جہنم چلے جاتا ہے۔ اس وجہ سے انسان بات کرنے سے پہلے سوچ لے اور بولنے سے پہلے تول لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے زبان کی حفاظت کو جنت کا ذریعہ قرار دیا، جیسا کہ کہا کہ من یضمن لی ما بین لحیتہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو اپنے 2 جبڑوں کے درمیان والی زبان اور 2 جو رانوں کے درمیان والی شرمگاہ کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک اور جگہ پر کہا کہ بہترین مسلمان وہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ترمذی کی حدیث ہے، جو زیادہ باتیں نہ کرتا ہو، خاص طور پر جو فائدہ نہیں ہے ایسے باتیں نہ کرے، یہ بہترین مسلمان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور اسے بار بار نصیحت کیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ اپنی زبان کو کیوں بار بار پکڑتے ہو اور زبان کرتے ہو؟ کہا کہ لیس بشیء من الجسد الا یشکو الی اللہ اللسان، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شکایت بیان کرنے کے لیے کوئی عضو ظاہر نہیں کرتا اور کوئی عضو شکایت بیان نہیں کرتا سوائے زبان کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس شکایتیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بار بار اپنی طرف سے جو شکایت پیش کرتی ہے زبان ہے، اس وجہ سے میں اسے نصیحت کرتا رہتا ہوں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کچھ بھی بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بہتر ہے کہ خاموش رہ جاؤ، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ بات کرنا کبھی کبھی آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ رب سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی بات کرے حق اور صحیح اور فائدے کی بات اور ضرورت نہیں ہے تو خاموش رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔